بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسے رائب صاحب نے، علی احمد کرد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کے پریس کانفرنسز جو ہو رہے ہیں ان میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے سامنے ہم اپنا مقدمہ واضح طور پہ رکھ سکیں اور ان کو آگاہی دے سکیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو۔ اور اب اس کے اوپر طور امتیاز یہ کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر، اس مسودے کے اندر کون کون سے نکات ہے اور کیا ہے۔ آئین کے اندر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہو تو آئین ہے کیا اصل میں؟ ہمارے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کے اندر اداروں کے اختیارات کا تعین بھی ہے، جس کے اندر اقوام اور افراد کے تمام شعبہ زندگی کے تحفظ کی گارنٹی بھی ہے۔ آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہے۔ یہ عوام کا سوشل کنٹریکٹ ہے۔ عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہیں، اور یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کنٹریکٹ کے اندر ترمیم جو چھپایا جا رہا ہے اس کو کس انداز میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی سنگینی کا اسی سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بات اب کل پرسوں سے بات اب بہو بیٹیوں تک پہنچ گئی۔ وہ پارٹیاں جو اس وقت بسر اقتدار ہے، ہم اسے جمہوری اقدار کا علمبردار سمجھتے تھے پاکستان میں، اور ہماری جمہوریت جو بہترین انتقام قرار دی جاتی تھی، ہماری جمہوریت جس کے اندر عزت کی بات کی جاتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، آج ہمارے وہ اقدار اور ہماری وہ عزت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں نہیں ہیں۔ اور اگر بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو اس ملک میں تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام کے اندر دف کا فرق ہے۔ حلال ہمیشہ کھلے عام کیا جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہو یہ حلال کام کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ آپ آئین کے اندر جو اداروں کا تقدس ہے، جو اداروں کا سٹیٹس ہے، جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امینڈمنٹس لا رہے ہو اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ چپ رہیں۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو خدا را، اور ایک چیز میں پوری قوم سے ایک چیز پہ معافی چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے، میں نے بھی ان کو جمہوریت کا علمبردار سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے، جس پہ آج میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے یا جنہوں نے ووٹ دیے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات مسلط ہو رہے ہیں۔ بنیادیں بچے، اس میں جو بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے لیے خودکشی کا راستہ ڈھونڈے گی۔ میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں
کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس مسودے پہ دستخط کرے گی یا اس مسودے کو ووٹ دے گی جو بنیادی طور پر آیا تھا، جس کے اندر نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کو چھیڑا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو چھیڑا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک ایسی شک بھی لائی جا رہی ہے جو ول اینڈ وش پہ ہو، جو پولیٹیکل پارٹی پسند ہوگی وہ ایگزسٹ کرے گی، جو پسند نہیں ہوگی وہ کالعدم قرار دی جائے گی۔ ایسے حالات میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ کرے گی، اس کو سپورٹ کرے گی، وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا ہے، اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی 58(2)B کے ذریعے، اور وہ 58(2)B ہماری 4 اسمبلیاں کھا گئی تھی، جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہی کی اسمبلیاں کھا گئی تھی۔ اور اس 58(2)B کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال پر محیط جدوجہد کرنی پڑی۔ آج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اتنا بلنڈر، اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی، اور آپ لوگوں کو اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے امریت بہتر ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہ بنے جو ہماری تباہی کا موجب بنے۔ یہ جو تحریک ہے صرف منصور علی خان کو ایز اے چیف جسٹس دیکھنے کے لیے ہے، یا اس آئین ترمیمی جو آئین لایا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے؟